باب القسمتی و تعلیق القنو فی المسجد، مسجد میں تقسیم کرنا اور مشکیزے کا مسجد میں ٹانگنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا مسجد میں کوئی چیز بیٹھ کر تقسیم کر سکتے ہیں، یا مسجد میں کوئی پانی کا مشکیزہ وغیرہ ٹانگ سکتے ہیں جو پینے کے لیے کام آئے؟ کیا اس طرح کرنے سے تصور اس بات کا تو پیدا نہیں ہوگا کہ ان لوگوں نے مسجد کو گھر کی طرح بنا لیا، جیسے گھر میں اشیاء تقسیم کرتے ہیں اور لٹکاتے ہیں؟ یہ تمام چیزوں سے گھر کا تصور تو مسجد میں پیدا نہیں ہوگا۔ کیا مسجد میں یہ حرکتیں کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک باب باندھا۔ اس میں یہ بھی بات ہے، اگر کوئی مسجد میں کپڑا لٹکائے، جیسے عام طور پر پیجامہ جبہ لٹکا دیا کرتے ہیں، کیا اس طرح مسجد میں لٹکانا اس میں شامل ہے؟ یہ تمام باتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختصراً واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل مراد ہے یہاں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ القن العذق، قن سے مراد یہاں یہ عذق ہے، یعنی چھوٹا سا مشکی، جو جس طریقے سے یہ چھوٹی ہانڈی ہوتی ہے، پانی رکھنے کے لیے چھوٹی سی ہانڈی ہوتی ہے، ہانڈی مراد ہے۔ والاثنان قنوان، اس کا جو تثنیہ ہوگا وہ قنوان ہوگا، اور اس کی جو جمع ہے وہ بھی قنوان ہے، جیسے سنون کی جمع و تثنیہ دونوں سنوان۔ سنون کے معنی کھجور کا خوشہ، جس طریقے سے وہاں سنوان مراد لیا جاتا ہے جمع کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی، اسی طریقے سے قنوان جمع کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی کہا جائے گا۔ یہ ایک جس کو ہم لوگ ہانڈی کہتے ہیں، وہ ہانڈی کی طرح ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ کے پاس بحرین کا مال آیا، مال غنیمت، غالباً 1,00,000 دراہم تھے، 1,00,000 دراہم۔ آپ نے فرمایا، بھئی مسجد میں نچھاور کر دو، ڈھیر بنا دو، گڈھا بنا دو، مسجد کے کونے میں ڈال دو۔ آپ نے کہا، فرمایا وہ مال بہت زیادہ تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ نکلے نماز سے فارغ ہو نماز کے لیے، تو آپ نے اس مال کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حضرات اکابر فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے کرامات کو تو لوگ ذکر کرتے ہیں، صحابہ کے کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت مال کی طرف التفات نہ کرنا، مال کی طرف توجہ نہ دینا، مال کی محبت ہرگز دل میں نہ ہونا۔ یہ وہ عین سنت ہے جو حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہ چیز
تمام برائیوں سے دور رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس مال کی محبت تمام برائیوں کو لے آتی ہے۔ اور حضرت نبی علیہ السلام کو یہ تو حکم دیا گیا اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا کی طرف، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ اپنی نظروں کو بھی اس طرف مت کیجئے جن کی طرف ہم نے خوب مالوں سے نوازا ہے۔ جن کو ہم نے مال سے نوازا ان کی طرف آپ مال کی طرف کہاں دیکھتے؟ دیکھا نہیں آپ نے۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب نماز مکمل ہو گئی، جاء فجلس، آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے مال کی طرف رخ کرتے ہوئے، جلس الیہ فما كان يرى احدا الا اعطاه، جو آپ کے نظر میں آتا تھا سب کو آپ بلاتے تھے اور سب کو عطا فرمایا آپ نے، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، جو نظر آیا سب کو آپ نے عطا کیا، سب کو دیا۔ جب یہ حضرت عباس آئے، کہنے لگے سرکار مجھے بھی، فرمایا فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فرمایا میں نے تو اپنے آپ کو فدیے میں دے دیا ہوں، عقیل کو بھی دے دیا۔ عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور یہ رازدار، یہ راز کی بات، بدر کے موقع پر وہ اصل میں قیدی بن گئے تھے، تو فدیہ دے کر انہیں چھڑایا تھا بدر کے موقع پر، تو پورا مال جو بھی تھا وہ کہاں چلا گیا؟ فدیے میں چلا گیا۔ اب جو بھی مال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ فدیے میں۔ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ جب فدیے میں چلا گیا تو میرا پاس تو مال ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہو گیا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لو، اٹھا کر آپ نے ایک لپ بھرا اور ان کے کپڑے کے ان کے جھولے میں ڈال دیا۔ انہوں نے جب اٹھایا تو سوچا، چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کمی محسوس کر رہے ہیں، کیا ذرہ ڈالتے تو اچھا تھا، نہ بولے سکا، ذرا صورت کیا تھی، ترجمانی کر رہی تھی۔ آپ سے کہا یا رسول اللہ مر، فرمایا آپ نے کم محسوس کیا اور اسے اٹھا بھی نہیں پا رہے ہیں، یعنی اتنا انہوں نے کم بھی محسوس کر رہے ہیں اور اسے اٹھا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ مر بعضهم يرفع الی، حضور آپ کسی سے کہہ دے وہ ذرا میرے گھر تک اسے اٹھا لے آئیں۔ چچا تھے، ذرا خدمت کے واسطے کسی سے بولو حضور اللہ کا کچھ پہنچا دا لیندے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، تمہیں اٹھاؤ، فرفع انت علی، آپ اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ کہنے لگے لا نہیں، میں اٹھا نہیں سک رہا ہوں۔ تو آپ نے اس میں سے کچھ کم کیا، تو پھر وہ کہنے لگے کہ چہرہ اور چھوٹا ہو گیا، کیا یہ پہلے سے کم دیے پھر اور ذرا کم کر رہی نا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ کسی سے کہہ دیں کہ وہ اٹھا کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس لاؤ، لائے اور کم کر دیے۔ تو فرمایا اب اٹھائیے، تو فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، تو وہ اپنے کھندے پر اٹھا کر ڈال لیے اور پھر چلنے لگے۔ حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے رہے آپ یہاں تک کہ وہ ہم پر سے غائب ہو گئے۔ آپ کو تعجب ہو رہا تھا، کیا بھئی اتنے بڑے آدمی رکھو اور ہونا بول کو حرص کر رہی نا۔ آپ کو وہ حرص پر کیا ہو رہا تھا؟ تعجب ہو رہا تھا۔ اٹھا نہیں سک رہی، ابھی ہونا
اب بھی ہونا بول رہی نا، یہ آپ نے دے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اٹھے تو اس وقت میں آپ کے اس میں سے ایک بھی درہم نہیں تھا، پورا آپ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ یہ روایت ہے، اس میں تقسیم کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے شرکاء تھے سب کو آپ نے عطا کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں حضور کی ذمہ داری میں تھے، حضور کی پرورش، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کفالت میں، حضور ہی کے، اسے کیا کہتے ہیں بھئی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو پرورش کہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داری کہتے ہیں۔ حالانکہ بھئی چھوٹے بچے ہیں تو پرورش کرو، بڑے بچے ہیں تو ذمہ داری نبھاؤ۔ تو حضرت عباس حضور کی ذمہ داری، آپ مشکاہ شریف میں وہ روایت پڑھے ہوں گے، زکوٰۃ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس چلے گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیو بھائی۔ تو وہ کہنے لگے زکوٰۃ دیو بھائی، کیا زکوٰۃ دیو بھائی؟ ارے بھائی میں خود حضور کی پرورش میں ہوں، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ جیسے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں گھر میں، ایک زمانہ تھا وہ کماتے تھے سب کھاتے تھے، اب زمانہ بیچارہ جب کمانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے، تو کوئی بیٹا بیٹی ان کو کچھ دے دیتے ہیں، اسی میں ان کا کھانا پینا تو گھر میں ہو جاتا ہے۔ دیگر پاکٹ منی کے لیے وہ تھوڑا سا پیسہ لے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذات سے کچھ صدقہ کریں یا بچوں کو کچھ کھلائیں پلائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور بتایا۔ ماموں جی، باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه۔ اور جس سے انسیت ہوتی ہے وہ ذرا مذاق کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، دیکھو اٹھا لگ جا رہی، دیکھو اٹھانے ہو رہا نہیں، لو بھی لو، اور کم اٹھا لو، اٹھاؤ، اب اٹھا لو، دیکھ رہی کیا مطلب بھئی، یہ ان کی ذمہ داری تو میرے ذمہ ہے ہی، میں ان کی اور آپ نے جو مال دیا ان کو صفی کے مال سے، اس لیے کہ یہ خمس حضور کو اختیار ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، آپ کیسا دے دیے اتنا مال؟ یہ 5واں حصہ ہمیشہ حضور کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ اختیار والا مال آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کون اس میں سے ضرورت مند۔ بعض کو آپ نے 10 روپے سب کو تقسیم کیا، اور ایک بیچارہ ہے وہ مقروض ہے، اسے 30 روپے کی ضرورت پڑے گی، اگر 30 روپے دے دیے تو وہ بیچارے کا قرض ادا ہو جائے گا، وہ 10 روپے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، تو اس بیچارے کو بلا کر 20 روپے آپ اپنے طرف سے دے دیا کرتے تھے مثلا، تاکہ اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ایک مد جس کو صفی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ذمے وہ مد ہوا کرتا تھا۔ 4 مد وہ برابر سرابر تقسیم کرتے تھے، اور یہ جو مد ہے اس مد کو آپ اپنے پاس رکھتے، اسی میں سے حضرت عباس کو بھی آپ نے عطا فرمایا۔ جی، باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم۔ یہ باب ہے کھانے کے لیے مسجد میں اعلان کرنا۔ ارے بھئی آج فلاں کے گھر میں ہم طعامی ہیں، سب چلیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ سحری اور افطاری کا اعلان کرتے نہیں کرتے، فلاں کے یہاں سحری کا انتظام ہے، فلاں کے یہاں افطاری کا انتظام ہے، سب چلو۔ کیا یہ اعلان کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ من اجاب منہ، جو بھی وہاں موجود ہیں وہ لوگ جو چاہے جائیں، اختیار ہے ان کو۔ بھئی نہیں بھی ہمارے گھر میں بھی آج ہمارے بیگم، بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں مستورات کا بھی انتظام ہے کیا؟ بھی نہیں ہے تو نہیں آتے ہو، کیا جی تمہیں کس دعوت کھانے کو آگے، ہم نہ بھول گئے نا۔
اس چیز سے بچنے کے لیے وہ لوگ کیا نہیں کرتے بھائی، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنا، کیا سنا؟ فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پایا انہوں نے مسجد میں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ارسلک ابو طلحہ، ارے بھئی آپ کو ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا ہاں ابو طلحہ نے بھیجا۔ کیا کہے کے لیے بھیجا؟ کہا لطعام، کھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کھانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اطراف کے ساتھیوں سے کہا، دیکھو اس میں یہ ایک چیز ہے، ایک ہے بے تکلفی، ایک ہے تکلف۔ اگر آپ کسی سے بے تکلف ہیں تو آپ نے ان سے کہہ دیا جی میرے ساتھ اور 4 جنے آ رہی ہیں جی، وہ بھی آپ کا بے تکلف ہے، ٹھیک ہے بھائی 4 کیا 10 کو بلا لے کہو، وہ بول دیا، تو آپ کو اختیار ہے 4 کو لے جائیے، 5 کو لے جائیے، 6 کو لے جائیے، اس لیے کہ آپ اس سے بے تکلف۔ اگر بالفرض وہاں کچھ کمی بھی پڑ گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چلو بھیجا کو ہوٹل سے 4 بریانی لے لگاؤ جی بول کر آپ اسے پر کر لے سکتے ہیں۔ یا ختم بھی کھانا ہو گیا تو آپ دونوں کے درمیان ایسی بے تکلفی ہے، بعد میں آپ دونوں بے کھانا بنا کر بھی کھا لے سکتے ہیں، کھانے منگا کر بھی کھا لے سکتے ہیں۔ ویسی جگہ پر آپ اپنے مزاج، دوست کے مزاج کو مد نظر رکھ کر آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ آپ اجنبی جگہ جا رہے ہیں تو طفیلی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایک کو بلائے ہیں تو آپ ایک کو جانا ہے، جاتے ہوئے ساتھ میں ایک کوکی لگا لیا اور ایک آ گیا، اس کے پیچھے انہوں کو نہیں ہمارے پڑوس سے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں کو نہیں ہمارے پڑوس کے پڑوس سے، انہوں کو بھی ان کے بچے، ارے انہوں کو نہیں ان کے سالے، ارے آپ ایک کو میں نے بلایا آپ 6 کو لے کر آ رہے ہیں۔ طعام واحدین یکفی لاثنین، یہی اصول ہے، طعام اثنین یکفی لاربعہ یا یکفی لثلاثہ، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو آپ بغیر اجازت کیسا لے جا رہے ہیں؟ بغیر اجازت لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو اجازت لینی چاہیے، بھئی ہمارے ساتھ مہمان آ رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت انس کو ابو طلحہ نے بھیجا، اور ابو طلحہ کو اچھی طرح معلوم حضور کو میں بلا رہا ہوں، اور حضور کو جب بلائے تو حضور اکیلے تو آئیں گے نہیں، اکیلے تو نہیں آئیں گے، حضور جب آئیں گے ساتھیوں کے ساتھ لے کر، ساتھیوں کا، اور حضور جب آ رہے ہیں تو حضور ہیں۔ بے حضور کی خدمت میں جب سب حاضر ہو جائیں، سیراب کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے تو کہا ارے ہم نے جس کو بلایا، جنہوں نے ان کو بلایا، آپ ان کو دیکھو، ہم ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جو بلا رہے ہیں وہی کھلائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام بلا لے کر آئے، اور آپ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت جابر کی مشہور دعوت ہے کہ آپ نے ہانڈی پر بیٹھ گئے اور آپ کھلاتے گئے، روٹی پکوان کے لیے روٹی ڈال دی گئی اور روٹی نکلتی جا رہی اور آپ کھلاتے جا رہے ہیں۔ 10 داخل ہوئے، 80 لوگ کھا کر چلے گئے۔ اس طریقے سے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑا مجمع جو کھانے سے فارغ ہوا، پینے سے فارغ ہوا، وضو سے فارغ ہوا، یہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا، یہ اعلان کا بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جب اکیلے کیسے کھائیں بھائی، ساتھی سب بھوکے رہیں تو اکیلے کیسے کھائیں؟ جیسے ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ حضرت اوڑھنا ہونے کے باوجود اوڑھے بغیر حضرت تھر تھرا رہے تھے ٹھنڈ میں۔ پوچھا حضرت آپ ایسا تھر تھرا کیوں رہے ہیں؟ اوڑھنا تو اوڑھ لیجئے۔ کہا بھائی اس وقت میں بہت سارے لوگ تھر تھرا رہے ہیں، سب کی گرمی تو میں دور نہیں کر سکتا، کم از کم ان کے مثل تو میں ہو جا سکتا ہوں۔ تو سب بھوکے ہیں تو آپ بھی کیا تھے؟ بھوکے ہی تھے، آپ بھی بھوکے ہی تھے۔ تو جب آپ کو دعوت دی گئی، تو جب آپ نے سب کا چہرہ پڑھ لیا کہ سب کے سب بھوکے ہیں، تو سب کو لے کر حضور حاضر ہو گئے۔ قوموا فانطلقت بین ایدیہم، فرمایا آپ نے فرمایا سب چلو، تو سب چلے، تو میں بھی آگے رہبر بن کر، پتہ چلا رہبر کو آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں۔ مستورات کی رہبری کرے تو پیچھے، مردوں کی رہبری کرے تو عربی مستورات رہیں گی پیچھے اور آپ رہیں گے آگے۔ مردوں کی رہبری آپ کو آگے سے ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو منزل جانتے ہیں تو آپ پیچھے بھی آ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو منزل جانتے ہیں، یا ایک ہی راستہ ہے، چلتے رہو بھی ایک ہی راستہ، بزرگوں نے پیچھے بھی آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بے راستہ آڑا ٹیڑھا ہے، دائیں بائیں ہیں،
تو ایسے موقع پر رہبر کو کیا ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے. جی. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. مسجد میں دارالقضاء قائم کرنا. لوگ پوچھتے ہیں کیا مسجد میں بیٹھ کو لڑ رہے نا؟ ارے مسجد میں بیٹھ کو لڑ نہیں رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. مسجد میں لڑنا الگ، لڑائی کا فیصلہ کرنا الگ، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. یہاں مسجد میں فیصلہ کیا جا رہا ہے. کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. مسجد میں لعان ہو رہا ہے رجال اور نساء کے درمیان، ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مستقل المحکمۃ الشرعیہ الگ سے قائم کر دیا. آج بھی آپ جائیے مدینہ منورہ میں قبلے کی جانب، جو ہی آپ روضہ اقدس کے بالکل سامنے دیکھیں گے آپ کو لال عمارت نظر آئے گی، بالکل لال عمارت. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ سیاسی اعتبار سے جو تحریک میں رہے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پولیس کا محکمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، اور سزائیں دارالقضاء میں سزاؤں کی ترتیب، کتنے دن جیل میں ڈالنا وہ سب متعین نہیں تھا. کتنے دن ڈالنا، کتنی دور ڈالنا، بعض لوگوں کو جلا وطن کرنا. جو آج کل آپ سنتے ہیں کہ بھئی بنگلور کا قیدی ہے تو اسے اٹھا کر آپ کو ڈال دیا جاتا ہے کلکتہ میں. بھئی یہ اتنی دور قید خانے کو بدلنے کی کیا ضرورت؟ بنگلور کے قید خانے میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ جو جلا وطنی ہے، یہ جلا وطنی بھی ایک سزا ہے تاکہ ان کے متعلقین وغیرہ کوئی بھی نظر نہ آئے. سزا کاٹنے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ کاٹے تاکہ اسے عبرت ہو، اسے نصیحت ہو، اسے آئندہ وہ حرکت نہ کرے، آئندہ وہ گناہ نہ کرے، آئندہ وہ غلطی نہ کرے. عربی جیل میں کیوں ڈالا جاتا؟ سدھرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے. جیل خانے میں سزا کے ساتھ سدھارنا مقصود ہے. اسی لیے اگر کوئی قیدی سدھر جاتا ہے تو اسے آ کر اس کے سزا کے ایام کو کم کر کے جلدی اسے رہا کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہاں لال پینٹ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انسان آئے اور کہنے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے، اگر کوئی دیکھے اپنی بیوی کو کسی اور غیر مرد کے ساتھ، کیا اسے وہ قتل کر دے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ تو فتلاعن، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں قتل نہ کرے بھائی، بلکہ لعنت بھیجو. وہ پوچھو کیا بھائی تو ایسا کری کیا؟ وہ بولے کہ میں ایسا نہیں کری. انہوں چپ کے وہ آئے تھے، سو انہوں آ کر کارپینٹر تھے یا پلمبر تھے، گھر آئے تھے، لیکن آپ نے اس کو غلط سمجھ گئے. تو اس طریقے کی اگر کوئی بات ہوگی تو لعن تعن کرے. آخر میں لعان، جس کو لعان کہا جاتا ہے، وہ لعان والا عمل کرے. آخر میں اللہ کی لعنت بھیجے کاذبین پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، قسم کے ساتھ بھیجے. تو اگر واقعتاً وہ اگر گناہ کیے ہیں تو وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، سزا پائیں گے من جانب اللہ. تو یہ واقعہ پیش آیا اور میں وہاں موجود تھا. جی. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن إقبال بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن نصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكانه فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى ركعتين. جب کوئی داخل ہو مسجد میں، کسی گھر میں، تو وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں یا جہاں کہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ خود بذات خود تجسس نہ کرے، تلاش نہ کرے. ارے بھئی ایک بعض مرتبہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بھئی حال ہیں، حال کا حال یہ ہے کہ وہاں آپ نماز پڑھیں گے تو کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو آپ نے حال میں تکبیر باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا بھئی قبلہ کہاں ہے؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا.
پڑھ لیجئے، جہاں چاہے آپ پڑھ لیجئے، یوں کہہ دیا تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں، یا آپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا یہاں پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا، یہ راستہ ہے آنے جانے کا، تو جہاں انہوں نے اشارہ کیا وہاں آپ نماز پڑھ لیا کریں. آپ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں پر آنے جانے والوں کو پریشانی لاحق ہو. تو اس لیے یہ باب باندھا ہے. کیا کہا گیا؟ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتاہ فی منزلہ، گھر تشریف لائے، پوچھا ارے بھی کیا چاہتے ہو؟ این تحب ان اصلی، کہاں میں نماز پڑھوں تمہارے لیے بتاؤ. آپ کے گھر میں تم نے کہا کہ برکت نہ کو حضور 1-2 رکعت نماز پڑھو، تو حضور تشریف لائے. تو پتہ چلا کہ بعض مرتبہ گھر میں کوئی بلائے تو گھر میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم لوگ نخرے کر لے کہ نہیں میں نہیں آتا. بھئی ایسے دیکھو، دیکھ لیا کرو، اگر کوئی تمہارے جانے سے غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ سے، دیکھا بھئی، حالانکہ وہ ایسا ہی کرمنل مائنڈ والا انسان ہے جو آپ کے آنے کو مد نظر رکھ کر اپنے بزنسی روابط کو بڑھا سکتا ہے، شہرت کو پا سکتا ہے اور اپنے کرائم پر پردہ ڈال سکتا ہے، ایسے لوگوں کے مکانات مت جائیے جہاں پر جانے سے آپ بھی متہم ہو اور اس متہم شخص کی تقویت مل جائے اور شہرت پا جائے. ہرگز مت جائیے. اور اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا ہمیشہ ایک اصول رہا ہے کہ حضرت تھانوی جانے سے پہلے قیام اور جس مکان میں قیام ہو رہا ہے اس کی پوری حالت پوچھا کرتے تھے. اگر قابل اطمینان ہے تو آپ جاتے، اگر اطمینان نہیں ہے تو کہہ دے بھئی ہمیں امام صاحب کے گھر میں ٹھہرا دیں، ہمیں مؤذن کے گھر میں ٹھہرا دیں. اور باقاعدہ اس مؤذن کی جو ٹوٹی پوٹی روٹی اور چٹنی ہے اسی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، اور کسی بھی ایسے غنی کے پاس ہرگز حاضر نہیں دیتے جس غنی کے پاس جانے سے شریعت مطہرہ پر دھبا لگے اور ناجائز جواز کا فتویٰ لینے والا بن جائے. یہ آپ تشریف لے گئے، پوچھا کہاں؟ تو اشارہ کیا میں نے، حضور یہاں بہتر ہوگا. تو آپ نے تکبیر پڑھی اور ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ہم بھی نماز پڑھ لگے. یہاں سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں کہ پیچھے آ کر تمام مرد حضرات، جیسے کہ روایتیں آگے آئیں گی، مردیں بھی عورتیں بھی سب مل کر صف میں کھڑے ہو گئے تھے. تو بھئی یہ آ کر نفل نماز ہے، نفل نماز میں امام صاحب کو اطلاع دینا ضروری ہے کہ آپ کے مقتدی کون ہیں، تاکہ امام صاحب کے پیچھے اگر غیر جنس کھڑے ہوں، غیر جنس مرد حضرات کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اتباع ہو جائے گی. اگر عورت کھڑی ہو رہی ہے امام کو اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ امام مستورات کی امامت کی نیت کر لے کہ بھئی مستورات بھی میرے پیچھے تقلید کر رہے ہیں، اس کی نیت کرے. اگر نہیں کرے تو احناف کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، دیگر لوگوں کے نزدیک ہو جاتی ہے. جی. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجد داره جماعة. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار على الواد الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم فوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن نصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا وصلى ركعتين ثم سلم. قال وحسبنا على خزيزة صنعناها له. قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيش أبي بن دخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله. دخشم دونوں پر سے دخشم بھی ہے، بعض روایت، بعض نسخوں میں دخشم میم کے ساتھ، بعض روایتوں میں دخشن نون کے ساتھ.
جی بعض روایتوں میں دخیشن، دخیشن تو تینوں نام ہیں جی. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله لا تقل ذلك لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من ثراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. گھر کے اندر مسجد کا ماحول بنانے کا حکم. گھر میں مسجد بنانا یعنی مسجد النساء، اس لیے کہ گھر میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بچے بعض مرتبہ بھئی اپنے ضرورت سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں گھر کے درمیانی حصے میں. تو مسجد کے نماز کے لیے کوئی مختص ایسی جگہ بنا دیں جو ہمیشہ پاک رہے. جب بھی کوئی فرد گھر کا نماز پڑھنا چاہے تو وہاں پر جا کر فوراً نماز پڑھ لے. جو اس سے پہلے جو روایت گزری جہاں پر آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی، اس سلسلے میں یہی بات ہے کہ آپ نے گھر کی مسجد کی افتتاح کی نماز پڑھائی. تو گھر میں ایک کونے میں آپ نے نماز پڑھنے کو کہا تو انہوں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں اور آپ ہی بسم اللہ کر دیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مکان میں ابھی تک کوئی بھی ایسا، اس لیے کہ آپ نے جب فرمایا جعل المساجد للفرائض، مسجدیں جو ہوں گی وہ فرض کے لیے ہوں گی اور نفل نمازیں وغیرہ گھر میں پڑھ لیا کرو. لیکن بعض معذور صحابہ ہوا کرتے تھے جن کو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر میں بھی ادا کرنے کی اجازت دے دی. بھئی آپ ظہر اور عصر مسجد میں آ کر ادا کرو، فجر مغرب عشاء گھر میں ادا کر لو. آپ کی نظر کمزور ہے، آپ نہیں آ سکتے، آپ کا کوئی معین نہیں ہے. اور آپ نے بعض صحابہ سے جو قریب مسجد کے قریب تھے ان سے کہا ایک رسی باندھ لو اور وہ رسی پکڑتے ہوئے آپ مسجد پہنچ جایا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام حال جس پر جو ہیں اس اعتبار سے دیکھ کر اسی کے لائق آپ فیصلہ فرماتے تھے. ہر ایک کو آپ کلیتاً عمومی حکم جس کو قاعدہ کلیہ کہتے ہیں ایسا حکم نہیں دیتے تھے. تو چنانچہ یہاں واقعہ پیش آیا صلی برا ابن عازب فی مسجد داری ہی جماعتاً. دیکھیں یہاں برا ابن عازب نے اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی. یہ نفل نماز ہے جو ادا فرمائی. یا بارش کے موقع پر حکم ہے، آپ علیہ السلام اعلان کروا دیا کرتے تھے صلو فی الرحال، صلو فی الرحال. ہم لوگوں نے بھی کرونا کے زمانے میں اذان کے ساتھ اس جملے کو بڑھا لیا، صلو فی الرحال، صلو فی الرحال. یعنی کیا مطلب؟ اپنے اپنے صلو فی بیوتکم، بے اپنے اپنے گھر میں، جیسے کہ مشہور فقہی جملہ ہے اذا ابتلت النعال صلو فی الرحال. جب نعلین بھیگنے کی نوبت آ جائے، یعنی بارش اتنی ہو کہ نعلین بھیگ جائیں، تو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. تو ان موقع پر گھر میں جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز ادا فرمائی، یا وبا کے موقع پر گھر میں نماز ادا فرمائی، یا نہیں تو سفر کے موقع پر گھر میں نماز ادا فرمائی، یا نہیں تو نوافل میں گھر میں نماز ادا فرمائی. اس پہ تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ نفل کے موقع پر انہوں نے گھر میں نماز ادا کی. ورنہ اس سے اس بات کا استدلال نہیں کرنا چاہیے کہ گھر میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں بغیر کسی عذر کے. عربی عذر ہے جیسے کہ آزار، جماعت چھوڑنے کے 12 آزار فقہا نے بیان فرمائے. وہ 12 آزار میں سے کوئی عذر پائے جائے تو آپ چھوڑیے، اگر نہیں پائے جائے تو ہرگز آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. چنانچہ روایت دیکھیے، فرماتے ہیں اتبان ابن مالک وہو من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ وہ انصاری صحابی ہیں جنہوں نے بدر میں حاضری دی تھی. فرماتے ہیں وہ آئے حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں کے اعتبار سے بڑا کمزور ہو چکا ہوں،
میں اپنے آپ کو پہچان نہیں سک رہا ہوں۔ ارے بھئی ہوتا بھی ہے کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ دور سے بعض لوگ بیچاروں کو دیکھو، کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھو حضرت دیکھ کو بھی نہیں دیکھے سکا رہ گئے۔ ارے نظر جو ہی 40 سال کے اوپر جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے، دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، قریب کی نظر چلتی ہے، دور کی نظر حالانکہ وہ کھڑا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سفید جبہ ہے، کوئی لڑکا کھڑا ہوا ہے، کوئی مسلمان بچہ ہے، یا کوئی ہو سکتا مولوی قسم کا انسان ہو، لیکن پہچان نہیں سک رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ قریب آنے کے بعد، جیسے کہ دال مدلول کا قصہ، ارے بھئی قریب آنے کے بعد کوئی وہاں سے دیکھ کر بکرا کہہ رہا ہے، کوئی بیل کہہ رہا ہے، قریب آنے کے بعد دیکھے تو بھئی کوئی طالب علم تھا۔ حالانکہ بھئی سفید لباس کا انسان کو دیکھ کر کیا ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ تعارف کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تعارف میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو اس پر یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے، دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیے۔ تو بیچارے کہہ رہے ہیں حضور میری نظریں کمزور ہو گئیں، بلکہ کمزور ہوتے ہوتے نابینگی تک پہنچ رہی ہے۔ بعض لوگوں کو روشنی اچھی رہی تو دکھائی دیتا ہے، روشنی اگر دھیمی رہی تو تب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خیر یہ تمام آزار آنکھوں کی ہیں، تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑے اکابر حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ بھی اپنے آخری زمانے میں نابینا ہو چکے تھے۔ تو بہت سارے تاریخ میں ایسے، اس پر صبر کر لینا چاہیے۔ بے من جانب اللہ، اگر اللہ کی طرف سے کسی پر بھی حالات آئے تو اسے صبر کر لینا چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ بیت الحمد عطا کرے گا، بیت الحمد عطا کرے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا اصلی فی قومی، ارے انا اصلی لقومی، کیا حضور میں اپنی ہی جماعت کے ساتھ نماز کر لے سکتا ہوں؟ کب؟ اذا کانت الامطار، بارش کے موسم میں پھسل کر گر جاؤں گا، جب وادی بہنے لگے جو کہ میرے اور ان کے درمیان ہے، میں وہاں تک پہنچ نہیں پاتا کہ ان آتی المسجد ہوں، کہ میں ان کے مسجد تک پہنچوں، کیا میں ایسے موقع اور ان کے ساتھ میں نماز پڑھوں؟ اس لیے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ میری دلی تمنا ہے حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں اور گھر کے مصلی کی افتتاح فرمائیں، فتسلی، آپ میرے تشریف لائیں، فتسلی فی بیتی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ضرورت افتتاح کے واسطے علماء کرام کو بلانے کی، ہمیں نماز پڑھ لیں گے؟ ارے بھئی حضور کو بلایا گھر کی مسجد کی افتتاح کے لیے، آپ آئیے افتتاح فرما دیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ واقعتاً حضور ہے، شرعی اعتبار سے یہ معذور ہے، اس اجازت ہے، ورنہ بھئی آپ علیہ السلام کا وہ ارشاد کے جماعت کھڑی کر دو، جو لوگ گھر میں نماز پڑھیں آگ لگا دوں، اس سے تو پتہ چلا کہ کسی کو رخصت نہیں ملنی چاہیے، الا یہ کہ آپ نے استثناء فرمایا، عورت ہے، بچے ہیں، معذور ہیں تو ان کو اجازت ہے، تو یہ معذور کی فہرست میں یہ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے درخواست کی تاکہ میں فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، میں اسی جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لوں گا، مصلی بنا لوں گا۔ دیکھو یہ مصلی، مسجد اور مصلی میں فرق اسی کو کہا جاتا ہے۔ بھئی وہ مصلی ہے جہاں پر آپ نے جا کر افتتاح فرمائی، تو مصلی کی افتتاح کے لیے آپ تشریف لائے، گھر کا مصلی۔ تو آپ نے فرمایا ان سے، فرمایا سأفعل انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ میں آپ کو وقت بتاؤں گا، اس وقت ضرور جائیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں دوسرے دن ہوا غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دن ہفتے کا دن تھا، تو آپ علیہ السلام سوال جو کیا وہ جمعے کے دن کیا، اور جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوگا، اور جو ہفتے کا دن جب آیا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ اتبان فرماتے ہیں کہ ابو بکر جس وقت میں سورج تھوڑا سا یعنی اشراق کا وقت کے بعد چاش کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ فاستأذن رسول اللہ، آپ نے اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی آپ علیہ السلام کو، تو آپ فلم یجلس حین دخل البیت، آپ سیدھے ابو بکر کے ساتھ تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب میں نے اجازت دے دی تو آپ تشریف لائے، کہیں نہیں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی بتاؤ سب سے پہلے، اس لیے کہ جس کام کے لیے آئے وہ کام پہلے کر دیں، کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے تم؟ تو میں نے اشارہ فرمایا حضور یہ کونے میں پڑھ دیجئے، تو آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے۔ آپ دن میں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ بھئی وہ کمزور نظر والے تھے، رات کو آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس تعین کو بھی پہچاننا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آپ علیہ السلام کے وہ پر نور جو نماز ہوگی اس کیفیت سے بھی ان کی وہ محروم ہو جائیں گے۔ آپ اسی لیے دن کا وقت اختیار کیا تاکہ ان کو کیا عمل ہو رہا ہے ذرا دکھائی بھی دے اور ذرا ان کو فرحت بخش یہ منظر بھی ہو، اس لیے آپ دن میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام تکبیر فرمائے اور ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں افتتاح مسجد میں کسی کو دعوت نہیں دی، اہل خانہ ہی افتتاح میں، تو پتہ چلا کہ یہ ہمیشہ کی نماز تمام صففنا بول کو آپ جب بھی پیچھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، وہ افتتاح کی نماز تھی، اس لیے سعادت سمجھ کر سب لوگوں نے اہل خانہ نے کھڑے ہو گئے۔ اور جب گھر میں نماز پڑھا رہے ہیں تو لا محالہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے میرے پیچھے کون بھی پڑھ رہی ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں اور اس تصور کے بغیر پڑھیں کہ صرف مرد حضرات کھڑے ہوئے ہوں، تو تب جا کر آپ کی بات بغیر نیت کے نماز ہو سکتی ہے، استدلال کرنا درست تھا۔ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آتے ہی ہیں کس کے لیے بھائی ذرا گھر کو آؤ بولے تو کیا مرد حضرات کی دیدار کے لیے گھر کو جاتے ہیں؟ بھئی مستورات بیچاریاں وہاں ہوتی ہیں، گھر کو اس لیے دعوت دیتے ہیں تاکہ گھر کو جائیں اور گھر میں جانے کے بعد وہاں کچھ عمل ہو۔ تو ہم سب بن کر کھڑے ہو گئے، تو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، اور ہم لوگ حبسناہ علی خزیرتین یعنی ہم نے آپ کو جانے سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا۔ ہم نے جانے سے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا۔ کس بات پر روکا؟ ارے حضور تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے یعنی پانی میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے ڈال کر کچھ شوربہ بنائے ہیں، وہ شوربہ ذرا آپ پی لیں، جس کو ہم سوپ کہتے ہیں، سوپ کے لیے ہم نے روک لیا، حضور ذرا سوپ پی لیں، ہم نے اس کو آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ یعنی جو ہی معلوم ہوا تو سرکار تشریف لا رہے ہیں، فوراً ہانڈی وانڈی چڑھا کر وہ چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے تھے اسے ڈال کر سوپ بنایا، ذرا آپ اس کو نوش فرما لیں۔ تو آپ علیہ السلام فصاب فی البیت رجال من اہل الدار، فرمایا اس وقت میں جو بھی اطراف میں جو گھر والے تھے، اطراف اکناف والے، وہ بھی حضور کی آمد کی خبر سن کر سب گھر میں جڑ گئے۔ تو آپ علیہ کچھ لوگ گنے چنے لوگ جڑ گئے، سب جب جڑ گئے تو آپ کسی کہنے والے نے کہا ان میں سے، ارے بھائی مالک ابن زخین کہاں ہے؟ مالک ابن زخین یا زخشن یا زخیشین کہاں ہے؟ زخشم کہاں ہے؟ فرمایا اے انہیں منافق، بھائی اس کا نام کیا کو لے رہی؟ انہیں اللہ رسول کو پسند کرتا ہے اس لیے کو نام لے رہی؟ آپ نے فرمایا بھائی ایسا سب مت بولو، یہاں جب ہیں بیٹھا ہوا ہوں تو میں لوگ آج آپس میں فتویٰ دے لے تو کیا مطلب ہے؟ انہیں منافق انہیں پوچھ رہا بھائی کام بھائی دقیشن دکھ رہا نہیں نا بھائی، تو کئی کچھ وہ منافق کو یاد کر ایسا سب نہیں بول۔ فرمایا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا قال اللہ و رسول علم، حضور اللہ جانے کہ وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ رسول جانے۔ تو فرمانے لگے آپ نے اِنَّا نَرَا وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اور وہ خیر خواہ ہوتا ہے منافقوں کا، تو ہم نے سمجھا انہیں بھی منافق، یعنی منافقوں کو سپورٹ کرتا ہے، منافقوں کو یہ دیتا وہ دیتا، ذرا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ منافق کہہ دیا ذوقیشین۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت حرام کر دیا آگ پر ان لوگوں کو جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور خالص اللہ کے لیے۔ دیکھو منافقی اپنی جگہ پر ہے، آپ کو منافقوں کی فہرست ہونے کے باوجود علماء یہ فرماتے ہیں آپ نے کسی منافق کو منافق ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ الگ چیز ہے کہ فہرست آپ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کون ہے، منافق ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا، آپ خاموش رہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو اللہ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے جو خالص اللہ کے لیے کہتے اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا تاکہ منافق ہونے کا فتویٰ دینے کا سلسلہ بند ہو جائے، کوئی کسی پر فتویٰ نہ دے، انہیں منافق ہے، انہیں برابر نہیں، انہیں فاسق ہے، انہیں فاجر ہے، تمہیں کون بھی فتویٰ دینے والے، انہیں لا الہ الا اللہ والا چھوڑ دو، اللہ کسی میں، اللہ فیصلہ کرنے کو جب ہے تو آپ لوگ کیوں فیصلہ کرتے ہو آپس میں؟
کیا ضرورت فیصلہ کرنے کی؟ تمہیں حق کس نے دیا فیصلہ کرنے کا؟ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا حسین ابن محمد سے، وہو احدم، یہ بنو سلمہ کے ہی تھے، فرماتے ہیں کہ وہو من سراتہم، سراتہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کے وہ سرداروں میں سے تھے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث پاک انہوں نے بھی بیان فرمائی کہ ایسا واقعہ پیش آیا، صدق بذالک، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ جی ایک چھوٹا باب ہے، پڑھ لیجئے۔ باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ رجله اليسرى برجله اليسرى. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله۔ سیدھے طرف سے مسجد میں داخل ہونا، سیدھا پیر رکھ کر، یعنی دایاں پیر رکھ کر مسجد میں داخل ہونا، یہ تیامن کہلایا جاتا ہے، یہی سنت ہے۔ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مسجد تشریف لایا کرتے تھے وہ سیدھے طرف سے ہی سیدھا پیر رکھ کر تشریف لایا کرتے تھے۔ کان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، جب نکلتے تھے بایاں پیر رکھ کر نکلتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام تیمم کو پسند فرمایا کرتے تھے، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں جو بھی خیر کا کام ہوتا تھا اس میں تیمم پسند فرماتے تھے، چاہے طہارت حاصل کرنا ہو یا ترجل جوتا پہننا ہو یا تنعل یا چپل پہننا ہو، نعلین پہننا ہو، تو ہر حال میں آپ علیہ السلام چلتے وقت بھی آپ سیدھے پیر ہی کو، سیدھے طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے، جس کی تفصیلات اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہر خیر کے کام میں سیدھا یعنی دایاں پسند ہے، ہر شر میں بایاں، یعنی کوئی بھی چیز شر، جیسے کہ بیت الخلاء جا رہے تو بایاں پیر رکھ کر جاؤ۔ اس طریقے سے آپ نے ادب سکھایا۔ جی